یسوع مسیح کے عظیم اور فتح مند نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میرا نام صباحت افتخار ہے اور میں آج خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں اس وقت کے لیے، اس موقع کے لیے جو خداوند نے میری زندگی میں عطا کیا۔ اور دوسرا میں پورے امید سوسائٹی کے لیے شکر گزاری کرتی ہوں خداوند کی، جنہوں نے آج یہ مجھے موقع عطا کیا تاکہ آج کے اس پروگرام میں آ کے میں خداوند کا کلام جو ہے آپ سب تک شیئر کر سکوں۔ میرا تعلق جو ہے وہ فتح پور لیا سے ہے، چرچ آف پاکستان سے، اور میں وہاں پر جو ہے خداوند کی خدمت کر رہی ہوں اور میں اس چیز کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں۔ آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ خداوند کا جو ہے کوئی بھی ارادہ رک نہیں سکتا۔ اگر آپ سب کے پاس بائبلز ہیں تو آئیں ہم سب خداوند کے زندہ کلام میں سے دیکھیں۔ ایوب نبی کی کتاب، اس کا 42واں باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 6 آیت تک۔ تب ایوب نے خداوند کو یوں جواب دیا: میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی بھی ارادہ رک نہیں سکتا۔ یہ کون ہے جو نادانی سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے؟ لیکن میں نے جو نہ سمجھا وہی کہا، یعنی ایسی باتیں جو میرے لیے نہایت عجیب تھیں، جن کو میں جانتا نہ تھا۔ میں تیری منت کرتا ہوں، سن، میں کچھ کہوں گا، میں تجھ سے سوال کروں گا، تو مجھے بتا۔ میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے لیے خداوند کی شکر گزاری ہو۔ آج اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں، اس دور میں دیکھیں، ہر انسان کی زندگی میں جو ہے وہ دکھ آتے ہیں، لیکن اگر ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے دیکھیں تو ہمیں ایسی شخصیت مل رہی ہے دیکھنے کو جو کہ اس دور میں سب سے زیادہ دکھی تھی، اور وہ کیا تھا؟ ایوب کی سٹوری۔ آپ سب بھی ایوب نبی کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس سے اس کا سب کچھ چھن گیا، اس کا مال، اس کی دولت، روپیہ پیسہ، اس کے بچے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ لیکن کیا ہوا؟ وہ کیا ہے؟ دکھی ہے۔ اور ہم اگر اس میں سے دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ خداوند کو اس بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر ہم اس کی ایوب کی ہسٹری کے بارے میں دیکھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انصاف کیا کرتا تھا ایوب لوگوں کا، صدر عدالت کے دروازہ پر بیٹھ کر لوگوں کا انصاف کیا کرتا تھا، اور لوگ جو ہے اس کو عزت دینے کے لیے جب یہ کہیں پہ جاتا تھا تو اپنے جو ہے قدموں پر کھڑے ہو جاتے تھے کہ ایوب آ رہا ہے۔ لیکن آج وہ کہاں پر بیٹھا ہے؟ جو شخص صدر عدالت کے دروازہ پر بیٹھا کرتا تھا، آج وہ کہاں بیٹھا ہے؟ آج وہ خاک اور راکھ پر بیٹھا ہے۔ آج وہ بالکل نڈھال ہے۔ اور اگر ہم اس کے 7ویں باب میں دیکھیں کہ جب اس کے دوست اس کے پاس آتے ہیں، جب اس کو دیکھتے ہیں، اس کی حالت کو دیکھتے ہیں، تو وہ ایک دم سے حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ واقعی ایوب ہے؟ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ 7 دن اور 7 رات جو ہیں وہ خاموش رہے تھے۔ یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ بہت بڑا ٹائم ہے کہ وہ 7 دن اور 7 رات تک ایوب کی حالت کو دیکھ کر کیا ہو گئے تھے؟ چپ ہو گئے تھے۔ اور اس کی بیوی ہم دیکھیں خدا کے کلام میں سے، اس کی بیوی کیا کرتی ہے؟ اس کے پاس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تو کیسے خدا کی جو ہے عبادت کرتا ہے کہ جس نے تجھ سے یہ سارا کچھ چھین لیا، اب تیرے پاس کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں رہا۔ اس کو پھر بھی کیا ہے؟ اس کو کسی چیز کی فکر نہیں تھی، کیونکہ جس شخص نے شروع سے کامیابی دیکھی ہے اور آخر تک دیکھی ہے، اور جب اس سے ایک دم اچانک سے چھن گیا ہے، وہ اس بات سے حیران ہے کہ مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی ہے کہ خداوند جو ہے مجھ سے سب کچھ چھین لیا ہے، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ حالانکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے سب کچھ واپس آ جائے گا، لیکن کیا کر رہا ہے؟ وہ پھر بھی خداوند کے حضور میں ہے۔ لیکن وہ اپنی بیوی کو جواب دیتا ہے کہ اسی نے دیا، اسی نے لیا، اور اسی کا نام مبارک۔ آج ہم انسان کیا کرتے ہیں؟
ہمارے سے کچھ چھن جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خداوند کو بلیم کرتے ہیں کہ خدا نے ہم سے یہ چھین لیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ لیکن ایوب یہ بھی جانتا تھا کہ جو خدا مصر میں سے اسرائیلیوں کو نکال سکتا ہے اور اسرائیلیوں کے بچے بچا سکتا ہے، آج وہ اس کو دوبارہ پھر سے بحال کر سکتا ہے، اور اس کے پاس وہ جانتا تھا کہ وہ ساری چیزیں واپس آئیں گی۔ اور آگے اگر ہم پہلی آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی بھی ارادہ رک نہیں سکتا۔ آج ہم اگر اپنی زندگی میں دیکھیں، خداوند ہماری زندگی میں کیا چاہتا ہے؟ خداوند جو ہماری زندگی میں چاہ رہا ہے کہ ہم وہ کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ خداوند ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ آگے بڑھیں۔ خداوند ہمیں آگے بڑھانا چاہ رہا ہے، ہم کیا کریں؟ پیچھے کو آ رہے ہیں۔ خداوند چاہ رہا ہے کہ ہم اس کی خدمت کریں، غیر قوموں میں جا کر اس کے نام کو عزت و جلال دیں، اس کے کلام کو جو ہے ہر ایک تک پہنچا سکیں، تاکہ ہر ایک جو ہے توبہ کرے اور جو ہے خداوند کے حضور آئیں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم بائبل مقدس میں یونا کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس کی زندگی میں ارادہ رکھا تھا کہ وہ نینوا میں جا کر توبہ کی منادی کرے۔ کیا ہوا یونا کے ساتھ؟ یونا جو ہے ترسیس کو بھاگ رہا تھا، لیکن خداوند نے کیا کیا؟ سمندر پر طوفان بھیجا، اور کیا ہوا؟ اس کو جو ہے سمندر میں پھینکوا دیا، مچھلی نے اس کو کیا کیا؟ نگل لیا، اور ٹھیک اس جگہ جا کر اگلا جہاں پر نینوا تھا، اور وہاں پر جا کے خداوند نے جو ہے یونا سے کام لیا۔ خداوند جو ہے جب کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتا ہے، کوئی ارادہ کرتا ہے، تو خداوند جو ہے وہ ضرور اس کام کو کرتا ہے۔ یاد رکھیں، آج کیا ہے کہ خداوند جو ہے ہماری زندگی میں بھی چاہ رہا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی کام کرے۔ خداوند ہماری زندگی میں بہت سے ارادے رکھتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے ارادہ کو جو ہے پورا نہیں کرتے، بلکہ اس سے بھاگتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ خداوند جو ہے ہمیں لازمی پکڑتا ہے اور اپنے اس ارادہ کو جو ہے ہماری زندگیوں سے جو ہے پورا کرتا ہے۔ آگے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کون ہے جو نادانی سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے، لیکن میں نے جو نہ سمجھا وہی کہا۔ اب اگر ہم اس آیت پر غور کریں تو ایوب نبی جو ہے اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ کون ہے جو نادانی سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے، لیکن میں نے جو نہ سمجھا وہی کہا۔ اگر ہم ایوب کی کتاب کے 3 باب میں پڑھیں تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اس باب میں اپنے پیدا ہونے کے دن پر لعنت کر رہا ہے، اس وقت پر لعنت کر رہا ہے کہ جب وہ پیدا ہوا ہے، جب لوگوں نے اس کے باپ کو مبارکباد دی کہ آپ کا بیٹا ہوا ہے، وہ اس بات پر کیا کر رہا ہے؟ لعنت کر رہا ہے۔ لیکن اس آیت میں ہم دیکھیں جو کہ ایوب نبی کی کتاب کا آخری باب ہے، تو اس میں وہ بول رہا ہے کہ یہ کون ہے جو نادانی سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ خداوند کے کچھ ارادوں کو، اس کی مصلحت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے، لیکن ہم خداوند کے کلام کو جانتے ہوئے بھی، پہچانتے ہوئے بھی یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ آگے وہ کہتا ہے میں تیری منت کرتا ہوں سن، میں کچھ کہوں گا، میں تجھ سے سوال کروں گا، تو مجھے بتا۔ کتنی خوبصورت آیت ہے جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری منت کرتا ہوں، میں کچھ کہوں گا، میں تجھ سے سوال کروں گا، تو مجھے بتا۔ اب وہ خداوند سے کیا کر رہا ہے؟ سوال کر رہا ہے، خداوند سے بات کر رہا ہے۔ ایک ٹائم اگر ہم اس پر غور کریں کہ جتنے دکھ ایوب نبی نے اپنی زندگی میں اٹھائے ہیں، تو کیا ہوا ہے کہ وہ پھر سے کیا ہوا ہے؟ خداوند کے پاس آیا ہے، اور وہ خداوند سے کہہ رہا ہے کہ میں تیری منت کرتا ہوں، میں کچھ کہوں گا، میں تو اس سے سوال کروں گا، تو مجھے بتا۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ خداوند سے بات کر رہا ہے، خداوند کے قریب آیا ہے کہ خداوند سے جو ہے وہ بات چیت کرے، اپنے جو ہے وہ غم کو ختم کرے، کیونکہ کیا کرتا ہے کہ وہ خداوند میں مضبوط تھا، مضبوطی سے خداوند کے ساتھ چلتا رہا، خداوند کے حضور قربانیاں گزرانتا رہا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے، اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ آج اگر ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے ایوب نبی کی کتاب کو بارہا بھی پڑھیں، ہمیں کہیں بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ خداوند نے جو ہے ایوب نبی کو کہا کہ تو توبہ کر۔
کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں کہ خداوند نے ایوب نبی سے کہا کہ تو توبہ کر، جبکہ وہ تو باقی لوگوں کو کہہ رہا ہے۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ ایوب اپنے اس بات کا اقرار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جو ہے خداوند کے ارادہ کو پورا کریں، ہر چیز میں جو ہے خداوند کی مرضی کو شامل کریں کہ خداوند اگر تیری ہماری زندگی میں یہ مرضی ہے، تو ہماری زندگی میں یہ ارادہ رکھتا ہے، تو تو اس ارادے کو لازمی پورا کر۔ ہماری زندگی میں جو ہے تیرا کام ہو۔ آج ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں حلیم بننے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے ہم خداوند کے اور زیادہ پاس آ سکیں۔ لیکن کیا ہے، ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں؟ نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے خداوند کے بہت پاس آ گئے ہیں تو ہم لوگ بلند ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ہم میں غرور آنے لگتا ہے کہ نہیں جی ہم نے توبہ کر لیا ہے، اب ہم کوئی گناہ نہیں کر سکتے، کوئی کچھ نہیں کر سکتے، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، انہوں نے توبہ نہیں کی۔ غلط۔ لیکن کیا ہوا ہے کہ وہ یہاں پر ایوب نبی خود اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ آج ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیں ہم سب جو ہے توبہ کریں، خداوند کے حضور جھکیں اور اپنا آپ جو ہے خداوند کو دیں اور اس کے ارادہ کو جو ہے اپنی زندگی میں پورا ہونے دیں، کیونکہ اس کا ارادہ کبھی بھی رک نہیں سکتا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔